میں امام اہل سنت منبر پر برجمان ہوتے ہیں اور 2 گھنٹہ میرے آقا پاک علیہ السلام کے میلاد کے اسبات کے اندر کہ میلاد منانا شرعن ثواب ہے اور میلاد منانا جائز ہے، اس پر قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہوئے 6 سال کی عمر میں دلائل دیتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، متن کے ساتھ سند کے ساتھ استنباط کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ عمر دیکھو 6 سال باتیں ایسے کر رہے ہیں کوئی بہت بڑا استاد العلماء نظر آ رہا ہے۔ ارے یہ طاقت و قوت کہاں سے آئی؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آج مروجہ نظام درس نظامی کے اندر دوستو کتابوں کی جو ہے کتابوں کو، بڑی بڑی کتابوں کو، اور جو اکابرین پڑھایا کرتے تھے ان کو نصاب سے نکال کر کے انتہائی آسان اور سہل نصاب بنایا گیا، اور یہ پڑھتے پڑھتے بھی بچہ جو ہے 8 سال اپنی زندگی کے لگاتا ہے، پھر دورہ حدیث ہے، پھر تخصص فی الفقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج کے ریڈی میڈ دور کے اندر بھی، آج کے جدید دور کے اندر بھی، کہ جبکہ بہت سی منتہی کتابوں کو، بہت زیادہ کثیر کتابوں کو درس اور نظام سے نکال دیا گیا، پھر بھی ایک بندہ اگر ذہین و فطین ہے اور مفتی بننا چاہتا ہے کم از کم اس کو 15 سال تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر مفتی کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر درس نظامی کا جو مروجہ نصاب تھا کم از کم 20 سال پڑھایا جاتا تھا، پھر کسی استاذ کے ساتھ وہ نائب مدرس بن کے بیٹھتا تھا، 10 سال کی محنت کے بعد کہیں اس کو افتاء میں مہارت ملتی تھی اور 30 سال کے بعد اجازت ملتی تھی، آپ فتویٰ نویسی کر سکتے ہیں۔ 10 سال میں داخلہ لیا، 30 سال مغز خوریاں کی، جگرتے کی، اساتذہ کی خدمت میں بیٹھا، پڑھا، پڑھایا، فتویٰ نویسی کی، 30 سال کے بعد 40 سال کی عمر میں کوئی جا کر کے مفتی بنا کرتا تھا۔ یہ میرا امام احمد رضا خان ہے، عمر 13 سال 10 ماہ ہے، تمام کی تمام درسی کتب کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے، اور 13 سال 10 ماہ کی عمر میں میرا امام مسند افتاء پر بیٹھ کر اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ عطا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان اللہ۔ اگلا رال میں لگی ہے، ذرا تو سن دوبارہ سبحان اللہ کو قضا والا تکڑا کر کے آکو سبحان اللہ۔ آگے سنیے گا سامعین محترم، امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی جب اللہ پاک کسی بندے کو مقصد خاص کے لیے چنتا ہے، پیدا کرتا ہے، خصوصیات بھی خود عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، بغور توجہ کیجئے گا، اتنی قوت حافظہ، اتنا بڑا دماغ، اتنا ذہن جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے برملا کہا ہے، اور اللہ پاک کے نام کی قسمیں اٹھا اٹھا کر بتلایا ہے کہ ہم جب امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہم نے کوئی بھی مسئلہ آپ سے دریافت کیا ہے، میرے امام نے مسئلہ بھی بتایا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے، کتاب کا نام بھی بتلایا ہے، اور کتاب کی جلد نمبر کیا ہے وہ بھی بتلائی ہے، اور آپ نے اس جلد میں صفحہ نمبر کیا ہے، پاسا سجا ہے یا کھپا ہے، ورق کا کی سائٹ دائیں ہے یا بائیں ہے، آپ نے یہ بھی بتایا ہے مسئلہ کس سطر سے شروع ہوتا ہے، کس سطر پہ ختم ہوتا ہے، یہ بھی بتلایا ہے۔ ہاں حضور امام اہل سنت کے جو خلفاء ہیں، جو طلباء ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو مسئلہ جس کتاب میں، جس جلد میں، جس سفر میں، جس صفحے پر، جس سطر پر میرے امام نے بتایا ہو، ہم نے کھولا ہو اور اس کو کسی دوسرے صفحے پہ پایا ہو، جلد میں پایا ہو، کسی اور سطر میں پایا ہو، فرمایا جلد بھی وہی نظر آئی ہے، صفحہ بھی وہی نظر آیا ہے، سطر بھی وہی نظر آئی ہے۔ یہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کی قوت حافظہ ہے، اور میرا امام خود فرماتا ہے فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں، فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں، وہ مسئلہ
جہاں سے اخذ کیا گیا ہے، اگر قرآن کی آیات سے اخذ کیا گیا تو میرے سامنے وہ قرآن مقدس کی تمام آیات موجود ہیں، اور اگر حضور کی حدیث سے اخذ کیا گیا تو میرے سامنے وہ تمام کی تمام احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور اگر کسی جزئی سے اس مسئلے کو لیا گیا تو وہ تمام جزیات امام احمد رضا خان کے سامنے ہیں۔ فقہ پر اتنی مہارت رکھنے والے، اتنی گہرائی میں جا کر کے سوچنے والے، اور ہر مسئلے کے پیچھے جو اس کا ماخذ ہے حدیث مبارکہ یا آیت مقدسہ تمام پر نگاہ رکھنے والے اس فقیہ کا نام امام احمد رضا خان تاجدار بریلی ہے۔ میں سوکھا کرے نا موضوع سوکھا کرے نا تو میں سوکھا کرو تا سبحان اللہ اونچا آنکھو تا نا ماشاءاللہ۔ اگلی بات سنیے گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جو خاص بندوں کو اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار